سورۃ الفاتحہ بخاری شریف کی حدیث ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی. میں نماز کے اندر تھا. فرمایا کہ میری بات سنو. چونکہ میں نماز میں تھا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت کعب تھے جی. پھر بلایا تو میں نماز میں تھا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا. جب نماز ختم ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. میں نے عرض کیا کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو تجھے بلایا تو کیوں نہیں آیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز کی حالت میں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ کے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ استجیبوا للہ ورسولہ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو تم جواب دو، آؤ ان کی طرف چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہو. تو جب تم نماز پڑھ رہے تھے میں نے تجھے بلایا تو تجھے نماز چھوڑ کر آنا چاہیے تھا. یہ جملہ نوٹ کریں، نماز چھوڑ کر، توڑ کر نہیں. یہ قانون ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر کسی کو بلاتے اور وہ نماز چھوڑ کر اللہ کے پیغمبر کی بات سنتے تو ان کے نماز ٹوٹتی نہیں تھی، واپس آ کر اسی جگہ سے شروع کرتے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ نماز کے بعد، چونکہ اس کے بعد یعنی جماعت ہونے والی ہوگی، میں تجھے قرآن کی اعظم سورت سکھاؤں گا. قرآن کی اعظم سورت. نماز کے بعد ان صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب آپ نے وعدہ فرمایا، اپنا وعدہ پورا کریں. قرآن کی اعظم سورت کون سی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کی اعظم سورت سورۃ الفاتحہ ہے. اس کے بعد آپ نے وہ 14ویں پارے والی آیت پڑھی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. میرے پیغمبر ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات دی ہیں. آپ نے فرمایا ان آیات سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہی ہیں، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ جو بسم اللہ ہے، یہ جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، یہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے. یہ میرے سامنے جو قرآن پڑھا ہے نا، اس کے اوپر بھی بسم اللہ پر انہوں نے ایک آیت لکھی ہوئی ہے. تو نہیں بناتے وہ پھر بھی 7 ہی ہیں. وہ اس طرح کہ صراط الذین انعمت علیہم، ادھر وہ آیت نہیں لکھتے، آگے وہ اس طرح کر کے 7 ہیں. 7 ہی. یہ ہے کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ جز ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. کچھ کہتے ہیں کہ جز نہیں ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو مضبوط یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جن احادیث کے اندر سورۃ الفاتحہ تعلیم فرمائی ہے نا صحابہ کرام کو، وہ جتنی بھی احادیث ہیں ان احادیث میں نبی علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا، الحمدللہ سے شروع کیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سورۃ فاتحہ بسم اللہ کا جز نہیں ہے. البتہ قرآن کا جز ہے بسم اللہ، قرآن کا جز ہے، سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی نماز کے اندر قرات شروع کرتے تو الحمدللہ سے شروع کرتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، وہ آہستہ آواز میں پڑھنی ہوتی ہے. بہرحال یہ الگ موضوع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت، اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی ہے، وہ نماز دوبارہ پڑھے. یہ اس سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے اگر آپ سمجھیں تو، کہ یعنی کہ اس سورت کو نماز قرار دیا، یہ سورت ہی نماز ہے. پھر اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ جب بندہ امام کے پیچھے ہوتا ہے تو اس وقت سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں. تو اس کے اندر پھر 2 گروہ علماء کے بن جاتے ہیں. کچھ فرماتے ہیں کہ جب امام قرات کر رہا ہو، یعنی آپ امام کے پیچھے ہوں تو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے،
جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دلیل یہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ کچھ فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ حدیث کے اندر آ گیا کہ جس بندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، تو سورہ فاتحہ بہر صورت پڑھنی ہوگی، یہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام بخاری بھی انہی کے ساتھ ہے، امام شافعی کے ساتھ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو اس وقت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے نا تو ادھر رک جاتا ہے تھوڑا سا، اس کے اندر آپ اپنا الحمدللہ یعنی کہ سکتوں میں پڑھیں۔ امام بخاری نے جز القرات کے اندر اسی کو ذکر کیا۔ تیسرا مسلک ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ فرماتے ہیں کہ جن نمازوں کے اندر امام سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اونچی آواز سے، یعنی صبح کی نماز ہو گئی، مغرب کی ہوگی اور عشاء کی، ان میں امام قرات اونچی آواز سے کرتا ہے، ان میں آپ خاموش رہیں، چونکہ قرآن کا حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ اور جن نمازوں میں امام نہیں پڑھتا، خاموش رہتا ہے، ان میں آپ پڑھ لو۔ امام مالک فرماتے ہیں یہی مسلک امام ابن تیمیہ کا بھی ہے، یہی مسلک امام مالک کا بھی ہے، اور یہی مسلک ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں تو میں بھی اسی پر عمل کرتا ہوں کہ جب پڑھ رہا ہو امام تو خاموشی سے سنو، جب وہ آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہو تو آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور حدیث پر بھی۔ باقی یہ ہے کہ تینوں مسلک کی درست ہیں، جس پر بھی آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہوگی، کیونکہ دلائل ہر ایک کے پاس ہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے فضائل تو بہت سارے ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہوتا جمعے پر تو میں شروع کرتا ہوں جی سورہ فاتحہ۔ اس کا یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ کے اندر ترجمہ کو جو ہے نا وہ پورا کریں گے اور کچھ تفسیر بھی کریں گے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین نے فرمایا تمام تعریفیں، تعریفات کی تمام اقسام للہ، اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ عام مفسرین نے معنی کیا، تمام تعریفات کی اقسام اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دوسرا معنی رئیس المفسرین حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ، یہ جو معنی ہے نا تمام، یہ تمام معنی ہے الف لام کا، ال جو بڑا ہے نا الف لام ال، اس کا معنی ہے تمام۔ یہ فرماتے ہیں تعریفیں تو دنیا کے اندر صرف اللہ کی نہیں ہوتی ہیں، اس دنیا میں تعریفیں تو بہت سارے انسانوں کی بھی کی جاتی ہیں۔ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر صحابہ کی تعریفیں فرمائی ہیں، اس قرآن کے اندر اپنے پیغمبر کی تعریفیں فرمائی ہیں، اس قرآن کے اندر اپنے نیک بندوں کی تعریفیں فرمائی ہیں۔ نیک بندوں کی تعریفیں فرماتے ہوئے تو اللہ نے ہادی کر دی ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں نا کہ میرے نیک بندے چلتے کس طرح ہیں، یعنی تعریفیں کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے، اللہ کے بندے چلتے کس طرح ہیں اللہ نے ان کے چلنے کا انداز بھی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ فرماتے ہیں جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ چلتے زمین پر اس طرح ہیں کہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی جاہل
بحث کرنا چاہے تو وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں قالو سلاما، قالو سلاما، تم پر سلامتیاں ہوں۔ ہمارے استاد جی نے ایک جملہ کہا تھا، فرماتے ہیں ایک دلیل کے ساتھ آپ 40 علماء کو چپ کروا سکتے ہیں، ایک دلیل کے ساتھ آپ 40 علماء کو چپ کروا سکتے ہیں، لیکن 40 دلیلوں کے ساتھ ایک جاہل کو چپ نہیں کروا سکتے۔ یہ پکی بات ہے، کیونکہ اس کو دلیل سمجھ نہیں آتی، اس لیے جاہلوں سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تعریفیں تو اپنے محبوب کی فرمائی ہیں، صحابہ کی فرمائی ہیں، اپنے نیک بندوں کی فرمائی ہیں، پھر اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جملے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کی تعریف حقیقت میں خالق کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر میں اس کی تعریف کروں تو یہ اس کی تعریف نہیں ہے، اس کو بنانے والی کی تعریف ہے۔ یعنی کہ جس دنیا میں جس انسان کی بھی تعریف کی جائے گی وہ اس انسان کی تعریف نہیں ہے، وہ حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ حقیقت میں وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ لیکن اس معنی پر چونکہ سوال ہوا پھر جواب دینا پڑا۔ حسین علی الوانی فرماتے ہیں کہ ایسا معنی کرتے ہیں جس پر سوال ہی نہیں ہوگا۔ اب سنیں، فرماتے ہیں الحمدللہ، جو تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، جو تعریفیں اور صفتیں اللہ کے لیے خاص ہیں، ان کو اللہ ہی کے لیے ماننا ہوگا۔ یہ ہے الحمدللہ کا معنی، یعنی رب العالمین عالم الغیب ہے، اس کو صرف اللہ ہی کے لیے مانو۔ رب العالمین حاضر و ناظر ہے، اس کو صرف اللہ ہی کے لیے مانو۔ رب العالمین تمام اختیارات کا مالک ہے، اس کو صرف اللہ ہی کے لیے مانو۔ رب العالمین مشکل کشا ہے، اس کو صرف اللہ ہی کے لیے مانو۔ رب العالمین داتا ہے، اس کو صرف اللہ ہی کے لیے مانو۔ یعنی جو تعریفیں، جو صفتیں اللہ کے لیے خاص ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے مانو۔ حسین علی الوانی فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جو تعریفیں اللہ کے ساتھ سجتی ہیں وہ اللہ ہی کے لیے مانو، چونکہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ پہلی آیت کا معنی ہوگا، جو مرضی آپ کر لیں، پہلا معنی کر لیں، تمام تعریفات کی اقسام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میرے دوستو، رب العالمین یہ کہنے میں تو ایک جملہ ہے، لیکن آپ اس جملے کا اندازہ لگائیے گا، جب بھی اللہ کی تعریف کی جائے گی، اللہ کی توحید بیان ہوگی، دو چیزوں کی نفی آپ کو ملے گی۔ کس کی؟ دو چیزوں کی نفی، یعنی ان کی اگر نفی نہیں ہوئی نا تو توحید بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب اللہ کی توحید بیان ہوگی تو شرک کی نفی ہوگی، شرک کی نفی کرنی ہوگی تب توحید بیان ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ کی توحید بیان ہوگی تو نظام طاغوت کی نفی کرنی ہوگی، اللہ کے نظام کا اثبات کرنا ہوگا اور نظام طاغوت کی نفی ہوگی۔ میرے دوستو، جس طرح رب العالمین اپنی ربوبیت کو دنیا والوں میں تقسیم نہیں کرتے، اسی طرح اپنی حاکمیت کو بھی دنیا میں تقسیم نہیں کرتے۔ اس دنیا کا ایک ہی پالنے والا ہے، یہ ہے رب ہونا، اور اس دنیا کا ایک ہی حاکم ہے، یہ ہے نظام حکومت۔ اس دنیا میں نظام حکومت اگر کسی کا ہے تو وہ صرف پروردگار ہے۔ ہمارے جو نظام بنائے ہوئے ہیں یہ انسانوں کے نظام ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا بھی جو نظام ہے نا، یہ ہمارا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ کا نظام نہیں ہے۔
ورنہ اگر آپ اس کو نظام اسلام اور اللہ کا نظام ثابت کرنا چاہیں گے تو پھر آپ کو بہت سارے سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہوگا، اللہ کا نظام یہ ہوتا ہے کہ جو انسان ایک ریاست پر حکومت کرتا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ دیندار ہونا چاہیے، اس کا ظاہر اور اس کا باطن اللہ کی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب آپ اپنے حکمرانوں پر نظر دوڑا لیں، کوئی بھی اس لائق نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، اللہ کے نظام کا یہ قانون ہے کہ جو بندہ آپ پر حکومت کر رہا ہے اس کی تنخواہ اور مزدور کی تنخواہ یک برابر ہونی چاہیے۔ اس کی مثال آپ کو ملے گی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے کی۔ ایک مزدور کی تنخواہ اگر آج لگائیں یعنی کہ 1500 دن کا لگائیں تو وہ 45,000 بنتا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کی تنخواہ 20 لاکھ اور 10 لاکھ، ان میں بھی گزارا نہیں ہوتا، کرپشن کر کے اس میں بھی گزارا کرنا پڑتا ہے، مسکین لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ اور جب قرضہ لینے جاتے ہیں تو ہیلی کاپٹروں پر اور جہازوں پر، بھائی جب قرضہ لینے جا رہے ہو تو عام سواری پر جاؤ، ساتھ بارات لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیسرا قانون یہ ہے اللہ کے نظام کا، میرے دوستو، اللہ کا نظام امیر اور غریب دونوں کے لیے برابر ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کا نظام امیر کے لیے الگ ہے، غریب کے لیے الگ ہے، یہ 3 بڑے فرق ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں۔ تو جس طرح رب العالمین اپنی ربوبیت کو دنیا والوں میں تقسیم نہیں کرتے، اسی طرح اپنی حاکمیت کو بھی دنیا والوں میں تقسیم نہیں کرتے۔ رب ہونے کے لیے یہ بات اگر آپ نے نوٹ کر لی تو آپ بڑے بڑے سوالوں کا جواب دیں گے۔ جتنے بھی یہ دھوکے دیے جاتے ہیں نا توحید کے اندر، ان سب کا سوال اس کے اندر آ جاتا ہے۔ رب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو آپ رب مان رہے ہیں وہ آپ کی بات بغیر اسباب کے سن رہا ہو، بغیر اسباب کے، درمیان میں کوئی سبب نہ ہو۔ جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ، ہم جدھر بھی ہوں، جس جگہ ہوں، ہمارا کوئی سبب بھی نہ ہو، ہم ایک مرتبہ کہیں اللہ تو وہ آگے سے فرماتے ہیں لبیک میرا بندہ، یہ ہے ہمارا رب۔ یہ ہے کہ جس جگہ پر بھی ہوں آپ کا رب آپ کی بات سن رہا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کو آپ رب مان رہے ہیں وہ آپ کے کام بھی آ سکتا ہو، یعنی وہ قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، یوں نہ ہو کہ آپ اس کو پکار رہے ہیں اور وہ آپ کا کام کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو۔ یہ دونوں صفتیں آپ یاد کر لیں، سننا بغیر اسباب کے، کام آنا بغیر اسباب کے۔ ہمارے رب کے اندر یہ دونوں صفتیں، اس کے اندر مثالیں بہت ساری ہیں لیکن ذکر کروں گا تو وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات کی اقسام اللہ ہی کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم نے دوسری جگہ پر دعوت فکر دی ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہے تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ قرآن کہتا ہے اگر اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس زمین اور اس آسمان میں اور رات کے آنے اور جانے میں غور کر، تیرا رب تجھے ضرور مل جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے لآیات لأولی الالباب، رب اسی کو ملتا ہے جو غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے حدیث نقل کی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رب العالمین نے 3 بندوں سے اپنا قلم اٹھا لیا ہے، یعنی وہ 3 بندے چاہے گناہ کریں چاہے ثواب کریں ان کی کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا اور کوئی نیکی نہیں لکھی جاتی۔ پہلا بندہ نابالغ بچہ، جب تک بالغ نہیں ہو جاتا اس کا کوئی گناہ اور کوئی نیکی نہیں لکھی جاتی۔ دوسرا بندہ جو پاگل ہو جائے، جو مجنون ہو جائے،
اس بندے کا نہ گناہ لکھا جاتا ہے نہ نیکی لکھی جاتی ہے۔ تیسرا بندہ جو سو جائے اس بندے کا نہ گناہ لکھا جاتا ہے نہ نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ 3 بندے، اگر نماز کا وقت ہونے سے پہلے انسان سو جائے تو جب اس کو آئے نا جاگ آئے تو اسی وقت نماز پڑھ لے، چاہے اس کا نماز کا وقت ختم بھی ہو جائے تو وہ نماز پڑھے گا تو اس کی وہ نماز قضا شمار نہیں ہوگی، ادا شمار ہوگی، کیونکہ وہ سو گیا تھا، اس سے قلم جھٹ جاتا ہے۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں سارے اعمال وغیرہ، چونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، روح نکل جاتی ہے جب انسان سوتا ہے نا، تو انسان کی ایک مرتبہ روح نکل جاتی ہے۔ تو ایک یہ ہے، یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ میرے دوستو، اس دنیا کے اندر 20 لاکھ مخلوقات کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 20 لاکھ مخلوقات نہیں ہیں، مخلوقات کی آگے اقسام ہے، انسان جن میں سے ایک قسم ہے۔ 20 لاکھ مخلوقات کی اقسام پائی جاتی ہیں، اور اس دنیا کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی تعداد یہ ہے، اگر 7 ارب انسان جو دنیا میں بستے ہیں، ہر انسان کے ذمے 20 کروڑ کیڑے لگا دیے جائیں کہ آپ نے گننے ہیں، یہ گننے ہیں، ہر انسان کے ذمے 20 کروڑ کیڑے لگا دیے جائیں کہ آپ نے گننے ہیں، میرے دوستو زندگی گزر جائے گی، انسان ان کیڑوں کی تعداد کو گن بھی نہیں سکتا۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا، پھر وہ قرآن کی آیت نظر آتی ہے، قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، قرآن کہتا ہے میرا بندہ کتنے ہی کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو اپنی پیٹھ پر اپنے رزق کو سوار نہیں کرتے، لیکن ان کے کھانے کے وقت رب العالمین انہیں رزق عطا کرتا ہے۔ اپنی پیٹھ پر سوار نہیں کرتے رزق، اللہ ان کے کھانے کے وقت ان کو رزق دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، رب العالمین فرماتے زمین پر جتنے کیڑے مکوڑے رینگنے والے ہیں سب کے رزق کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ ہی نے لیا ہوا ہے۔ دوسری طرف آئیں، یہ تو مخلوقات کی تعداد ہے۔ میرے دوستو، یہ جو سورج، یہ جس کتاب کے میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں نا، یہ علامہ وحید الدین انڈیا کے عالم ہیں، ابھی تو بوڑھے ہو چکے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے خدا ابھرتا ہے، خدا ظاہر ہوتا ہے، اس کے اندر ساری انہوں نے یہ ڈیٹیل لکھی ہے جو میں رب العالمین پر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو ہمارا سورج ہے نا، اس جیسے سورج ہماری اس گلیکسی کے اندر 300 ارب سورج پائے جاتے ہیں، اس جیسے 300 ارب اور سورج ہیں، اور اس ایک گلیکسی کے اندر 300 ارب ہیں، اس جیسی 250 اور گلیکسیز ہیں جو ہمارے اس نظام میں پائی جاتی ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جتنے دنیا کے اندر سمندروں کے کنارے ہیں، ان کناروں میں جتنے ذرات ہوتے ہیں، اس دنیا میں نظام شمسی، نظام نجوم اور نظام چاند کے اتنے ذرات کے مطابق ہے، جتنے ذرات پائے جاتے ہیں اس نظام کے اندر اتنی گلیکسیز پائی جاتی ہیں۔ بندے کا نظام، بندے کا ذہن جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے اللہ کا نظام دیکھ کر۔ اور میں اپنی بات کروں تو میرا دل روزانہ 1 لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے، اور ہر روز یہ 10 لیٹر میرا خون سپلائی کرتا ہے۔ میری آنکھیں ہر روز 12,000 مرتبہ جھپکتی ہیں، اور میرا دل جو خون سپلائی کرتا ہے وہ یوں نہیں ہے کہ میرے جسم کے کسی کونے میں پہنچے کسی کونے میں نہ پہنچے، میرے جسم کے ہر سیل اور ہر خلیے تک پہنچتا ہے خون۔ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی عجیب ہے، میرے جسم میں جتنی نسیں ہیں، جتنی رگیں ہیں، اگر ان کو لمبائی میں پھیلا دیا جائے تو 1 لاکھ کلومیٹر بنتی ہیں۔ 1 لاکھ کلومیٹر۔ زمین کی جو سرکل ہے نا، یہ سرکل یہ 40,000 کلومیٹر ہے،
یعنی کہ اگر ادھر سے میں چلوں نا کسی بھی طرف، واپس جب اس جگہ تک آؤں گا تو 40,000 کلومیٹر سفر طے کروں گا۔ یعنی میرے جسم کی نسیں اگر پھیلا دی جائیں تو زمین کے 2.5 چکر بنتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہی چلا رہا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور میرے دوستو یہ نظام کائنات تو بڑا عجیب ہے۔ یہ زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں یہ ہر سیکنڈ کے اندر آدھا کلومیٹر سفر طے کرتی ہے، آدھا کلومیٹر۔ یہ اس کا ایک مدار ہے جو یہ گھوم رہی ہے۔ دوسرا مدار یہ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے۔ 1 سیکنڈ کے اندر یہ 30 کلومیٹر سفر طے کرتی ہے سورج کے ارد گرد۔ کتنا؟ 30 کلومیٹر۔ اس کا آپ اندازہ یوں لگائیں، جو پستول کی گولی نہیں ہوتی وہ 1 سیکنڈ کے اندر آدھا کلومیٹر سفر طے کرتی ہے، اور زمین 1 سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر سفر طے کرتی ہے۔ اس سے بھی اگلا مدار جو سورج کا بھی ہے، جو زمین کا بھی ہے، جو ستاروں کا بھی ہے، پچھلے 15 ارب سال سے جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ سارے سیارے ستارے ایک طرف سفر طے کر رہے ہیں، اور ان کی سپیڈ یہ ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر 200 کلومیٹر سفر طے کرتے ہیں۔ یعنی یہاں سے 5 سیکنڈ کے اندر کراچی پہنچتے ہیں۔ کراچی 1000 کلومیٹر ہے نا، تو 5 سیکنڈ کے اندر کراچی پہنچتے ہیں۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا زمین حرکت کر رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ زمین حرکت کر کے ہمیں کھا نہ جائے۔ یہ تو روزانہ اپنے پروردگار سے سوال کرتی ہے، میرا اللہ اگر تیرے انسانوں کا ظلم بڑھ گیا ہے تو مجھے اجازت دے، میں ان کو اپنے اندر کھا لوں، ان کا راکھ بنا دوں۔ لیکن رب العالمین فرماتے ہیں ٹھہر جا، ابھی وہ دن نہیں آیا ہے، ابھی تک تو میرے دنیا میں نے لوگوں کے تماشے بھی دیکھنے ہیں، لوگوں کا ظلم بھی دیکھنا ہے۔ میرے دوستو جب اللہ کا آخری دن آئے گا نا اس کائنات کا، پھر رب العالمین زمین کو حکم دیں گے یہ سورج سے ٹکرائے گی، سورج کو حکم دیں گے وہ چاند سے ٹکرائے گی، یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ پھر رب العالمین اعلان کریں گے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اتنے بڑے پروردگار جس کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں مخلوق کو لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارے مشکل کشاں ہیں اور یہ ہمارے پروردگار ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کی توحید کی تو ہمارے اپنے ہم پر غصے ہوتے ہیں۔ اس میں غصے ہونے والی کون سی بات ہے؟ اللہ کہاں اور یہ لوگ کہاں؟ یہ تو اپنی موت کے بعد اپنا پخانہ صاف نہیں کر سکتے، ان کو مشکل کشا اور خدا بنا لیا ہم نے۔ یوں نہیں وہ کرتا ہے میرے دوستو، اولی الالباب بنیے، عقل رکھنے والے بنیے، اللہ کی توحید کو پہچانیے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ رب کی توحید ہے، اس کا حساب ہونا ہے پہلے نمبر پر۔ یہ پہلا جملہ ہے، سب بولیے گا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ابھی اس پر اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ گفتگو ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ دوسرا جملہ، جب نمازی ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرا پروردگار رحمان بھی تو ہے رحیم بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے رحیم بھی تو ہے۔ اصل میں نا رحمان یہ راہ اور میم، رحم ماں کا جو رحم ہوتا ہے وہ بھی اسی سے ہے۔ اس رحم کو رحم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کو رحمان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بندے کی محتاجی کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ جب بھی بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور الرحمن یہ کہتے ہیں اس ہستی کو جو کافروں اور مسلمانوں دونوں پر رحم کرے۔ اس دنیا میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کافروں پر بھی رحم کر رہا ہے، مسلمانوں پر بھی کر رہا ہے، کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے۔ لیکن الرحیم یہ صرف اس ذات کو کہتے ہیں جو مسلمانوں پر رحم کرتا ہے۔ یہ قیامت والے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں پر رحم کریں گے، منکرین اور کافرین پر کوئی رحم نہیں ہوگا اللہ کا۔ اور الرحمن اور الرحیم اللہ کی صفت اس لحاظ سے بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی الرحمن اور الرحیم ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، جس طرح کہ ایک بچہ اگر گم ہو جائے
اور وہ کسی علاقے میں یعنی اسی علاقے میں آ کر مل جائے، تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی پرورش میں کروں، اس کا والدین نہیں ہے، مجھے ثواب ملے گا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس انسان کو یہ ہوگا کہ میرے تو پہلے بھی بچے تھے، تو یہ تو میں نے ویسی سردردی لے لی ہے، وہ پہلے رحم تھا، جب وہ گم ہوا تھا اس پر رحم آیا، ترس آیا، لیکن اب رحم ختم ہو گیا۔ اللہ کی ذات یوں نہیں ہے، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی ایک سن لیں، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہارا رب کہتا ہے، ویسے جو روایت ذکر ہوتی ہے نا حدیث، اس کا یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ صحابی فرماتا ہے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت اس طرح ہوتی ہے حدیث قدسی کے نبی اسلام فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تبارک و تعالی، تمہارے اللہ نے فرمایا ہے، یہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ جب ایک بوڑھا گناہگار جس نے پوری زندگی میں میرا کبھی سجدہ بھی نہیں کیا ہوتا، کبھی میرے سامنے رویا بھی نہیں ہوتا، کبھی میرے سامنے اس نے قیام بھی نہیں کیا ہوتا، یہ بوڑھا گناہگار اپنی جوانی کے اندر مست رہا، اپنے دوستوں میں مست رہا، اپنے یاروں میں مست رہا، کبھی اس نے میرا خیال بھی نہیں کیا، آج یہ بوڑھا گناہگار میرے در پہ آیا ہے، وہ جوانی کے اندر گرم گرم رگوں میں دوڑتا ہوا خون بھی خشک ہو گیا، آنکھوں میں بینائی تھی، بینائی بھی چلی گئی، کانوں میں سنوائی تھی، سنوائی بھی چلی گئی، ذہن کے اندر دماغ تھا، سر میں وہ دماغ بھی بوڑھا ہو گیا، یادداشت بھی ختم ہو گئی، اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، اس کے بال کالے بال سفید بالوں میں بدل گئے، اولاد بھی پرواز کر گئی، اس کے دوستیاں اور یارانے وہ جو محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے وہ محفلیں بھی اجڑ گئیں، اولاد بھی اب بات نہیں سنتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اب یہ بوڑھا میرے دربار میں آیا ہے اور آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتے اللہ دیکھ میری دنیا اجڑ گئی ہے، سب میرے بے وفا نکلے ہیں، اللہ تجھے منانے آیا ہوں، مان جا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرا پیغمبر میں نے اس بوڑھے کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں مانتا، ساری زندگی میری بے وفائی کی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی بیٹا اگر گھر سے ناراض ہو کر نکل جائے، کتنا عرصہ گھر میں باہر رہے، کچھ عرصے کے بعد پھر جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا باپ اسے گلے لگا لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ باپ اتنا جلدی نہیں مانتا جتنا میں اپنے روٹھے ہوئے بندے سے میں رب مان جاتا ہوں۔ تنگ دستی کے عالم میں جو گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، لیکن کہاں جاؤں میں؟ وہ بوڑھا آ کر کہتا ہے اللہ میں کہاں جاؤں، بندہ جو تیرا کہلاتا ہوں، میرے مولا تو نے ہی پیدا کیا تھا، تیرے در سے ہی دستگیری لینے آیا ہوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس بندے کو معاف کر کے اپنے رحمت کے پروں میں ڈھانپ لیتا ہوں۔ یہ ہے الرحمن الرحیم۔ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی رحم تلاش کرنے والا بھی تو۔ جب اللہ کو چھوڑ کر انسان غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دیتے ہیں، جب اللہ کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ کے نام پر دودھ تقسیم کرتے ہیں، جب اللہ کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز نذرانے چڑھاتے ہیں، پھر رب العالمین کا غضب بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، میرا بندہ شرک کر جتنا مرضی ہے، میرا بندہ بدعات ایجاد کر جتنی مرضی ہے، میرا بندہ رسومات ایجاد کر جتنی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ 2 آیات ہو گئی ہیں، باقی انشاءاللہ شام کو درس ہوگا اس میں کلیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔